السلام علیکم، بلال احمد تبصرہ یو کے ساتھ. ناظرین، ایک اہم سوال کہ پاکستان برطانیہ کی ریڈ لسٹ میں سے کب نکل رہا ہے اور یہ کب ایمبر لسٹ میں جا رہا ہے. اس حوالے سے میڈیا میں بہت ساری خبریں آ رہی ہیں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان قریب جو ہے اس کو ایمبر لسٹ میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اس پہ دو چیزیں ہیں جو سمجھنے والی ہیں. ایک تو یہ کہ انڈیا کو کیوں نکالا گیا تھا ریڈ لسٹ سے ایمبر لسٹ میں کیوں ڈالا گیا تھا. اس کا جو اسٹریٹ آنسر جو ہم سب کو تقریباً پتہ ہی ہے جو میڈیا کو فالو کرتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ڈیسیژن تھا. اس لیے کہ پولیٹیکل اس پہ پریشر بہت زیادہ تھا برطانیہ پہ کہ بھارت کو، انڈیا کو ریڈ لسٹ سے ایمبر لسٹ میں سے ڈالا جائے. اب یہ افغانستان والا جو ایک دم جو چینج اوور ہوا ہے اس سے پاکستان کی امپورٹنس بڑی ہے اور اس کی وجہ سے اب سارے جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ جو لے رہے ہیں وہ پاکستان کو لے رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہے کہ وہ کیوں لے رہے ہیں. وہ اس لیے نہیں لے رہے کہ پاکستان افغانستان کا ہمسایہ ہے اور پاکستان کا طالبان پہ بہت زیادہ انفلوئنس ہے تو ہمیں اب ان کے تھرو طالبان سے بات کرنی چاہیے. ہرگز ایسا نہیں ہے. ابھی جتنے فورن منسٹرز دنیا کی بڑے ملکوں کے، جس میں برطانیہ کے بھی شامل ہیں، اس میں ہالینڈ کے بھی شامل ہیں، اس میں جرمنی کے بھی شامل ہیں، اس میں اٹلی کے شامل ہیں، ان لوگوں نے پاکستان اور اسلام آباد کو دورہ کیا اور پاکستانی حکومت سے ملاقات کی اور اس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ پاکستان کی ویلیو جو ہے وہ بہت بڑھ رہی ہے، انٹرنیشنلی ریکگنائز کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. اصل میں زیادہ تر جو کنٹریز ہیں، ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، ان کو پاکستان کی مدد کی ضرورت اس لیے پڑ رہی ہے کہ وہ ایویکویشن جو پروسیس جو ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا افغانستان میں، اس کو پاکستان کی مدد سے کمپلیٹ کیا جا سکے. اور ابھی آنے والے دنوں اور مہینوں میں ایسا لگتا نہیں ہے کہ افغانستان میں جو ہے ڈائریکٹ جو ہے انٹرنیشنل فلائٹس چل پڑے، جو کہ طالبان ابھی کلیم کر رہے ہیں کہ وہ جلدی شروع کر لیں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی شروع ہو پائیں گی. اس کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان کو انگیج کر رہے ہیں تاکہ افغانستان سے جو لوگ بھی ایویکویشن پروسیس کے ذریعے ایلیجیبل ہیں باہر کے ممالک میں ان کا ری سیٹلمنٹ ہو سکے، وہ پہلے پاکستان آ جائیں اور پاکستان سے ان کو جو ہے وہ انٹرنیشنلی جو ہے وہ موو آن کیا جا سکے، ان کو ٹرانسفر کیا جا سکے، ان کو مائگریٹ کروایا جا سکے. اس لیے پاکستان تک کیسے پہنچیں گے وہ اور پاکستان سے آگے کیسے جائیں گے، اسی لیے جو ہے وہ ساری جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ پاکستان کا رخ کر رہی ہیں، پاکستان سے سپورٹ مانگ رہی ہیں، پاکستان سے اور سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں افغانستان کے حوالے سے. اور اسی وجہ سے جو برطانیہ کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے قطر پہلے گئے، دوحہ میں انہوں نے وہاں پہ طالبان کے رہنماؤں سے ملاقات کی. اس کے بعد پھر وہ اسلام آباد آئے اور جہاں پہ ان کا مین مقصد تو اوبیسلی افغانستان تھا. لیکن وہاں پر پاکستانی گورنمنٹ نے اور جو میڈیا اطلاعات ابھی عمران خان جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی یہ بات جو ہے وہاں کے وزیر خارجہ جو ہیں برطانیہ کے، ان سے یہ بات کی ریڈ لسٹ کے حوالے سے. اور اس کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اب اس کو ریڈ لسٹ سے نکال دیا جائے گا. اور بہت اچھی بات یہ ہے کہ پاکستان نے اس دفعہ جو ہے اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ یو کے سے بات کر رہا ہے. دس از اے ویری گڈ سائن کہ وہ جو ہے بالکل ہوتا ہے نا کہ بیٹھ جانا کہ جی جو آپ کہیں گے کر لیں گے، اس طرح کا چکر ابھی فی الحال نہیں لگ رہا. تو ہوا یہ ہے کہ بیسیکلی کہ برطانیہ نے اپنا ایک چارٹر جہاز جو ہے وہ بھی ریکویسٹ کی تھی کہ اسلام آباد آئے اور اس کے لیے وہ چاہتے تھے کہ کوئی بھی فارمیلٹیز نہ کی جائیں. اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ریفیوجیز کو لینے آ رہی تھی جو افغانستان کی ہیں، یا وہ کیا اس کا مقصد تھا، لیکن ڈیٹیلز نہیں آئی. لیکن پاکستانی گورنمنٹ نے اس کی ریکویسٹ کو ہولڈ کر لیا ہے اور اس کی ریکویسٹ کو فوری ماننے سے انکار کر دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پاکستان اب اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو میں بتا رہا تھا نا کہ آپ کو انڈیا کا ڈیسیژن جو آیا تھا ریڈ لسٹ سے ایمبر لسٹ میں جانے کا وہ پولیٹیکل تھا. تو اسی طرح ہی یہاں پہ بھی جو پاکستانی گورنمنٹ اب پولیٹیکل انفلوئنس یوز کر رہی ہے، ایک پولیٹیکلی جو ہے ایک جو ان کے پاس ایک موقع آ گیا ہے اس کو گین کرنا چاہ رہی ہے اور وہ پریشر ڈال رہی ہے یو کے گورنمنٹ پہ کہ وہ اپنی ریڈ لسٹ سے پاکستان کو نکال دیں. اس حوالے سے جو ہے اور اسی لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے کیبنٹ نے جو ابھی ریسنٹلی میٹنگ کی ہے اس میں انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یو کے کی جو چارٹر پلین اسلام آباد آنے کی وہ ریکویسٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا گیا، اس کو انکار کر دیا ہے. اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ پہلے جو ہے ہم سے اس حوالے سے بات کریں اور ہم اس کو اگلی جب آپ کا ریویو ہو جائے گا جو یو کے کا جو ریڈ لسٹ والی کنٹریز والا ریویو ہوگا اس کے بعد والی جو کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی ہم اس کو معاملے کو اس میں دیکھیں گے.
اسی دوران جو ہے ڈاکٹر فیصل سلطان جو پاکستان کے ہیلتھ منسٹر ہیں، انہوں نے یہاں کے یو کے جو سائنٹسٹ ہیں جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑی ڈیٹیل میٹنگ کی ہے، ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. لیکن میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ڈیٹا پہ جائیں گے تو نہ تو انڈیا اور نہ ہی پاکستان کو اتنی جلدی ریڈ لسٹ سے ایمبر لسٹ میں ڈالا جا سکتا ہے. تو ابھی جو ہو رہا ہے وہ صرف پولیٹیکلی ہی ہو رہا ہے، اور جو کہ میرے خیال میں پاکستان نے ایک اچھی جو ہے موو لی ہے کہ اس کو افغانستان کے ایشو کو جو ہے اس کو لنک کر رہے ہیں، اور اس کو جو چاہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بھی راستہ جو ہے یو کے کا وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے وہ کلیئر ہو جائے. ایک اور خبر جو اب آئی ہے وہ یہ کہ جو گرین اور جو ایمبر لسٹ ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے. جو ابھی تک میڈیا اطلاعات میں آ رہا ہے کہ گرین اور ایمبر لسٹ کو ختم کیا جا رہا ہے، اسی جگہ ایک اور سسٹم لایا جائے گا. جو ریڈ لسٹ والا سسٹم ہے وہ وہی رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ریڈ لسٹ کنٹریز میں لوگ ہوں گے وہ ہوٹل کوارنٹائن کرنا پڑے گا جو گورنمنٹ کا ہوگا، اور وہ سب کچھ ایز اٹ از ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں آ رہا. لیکن جو گرین اور ایمبر لسٹ ہے اس کو ملا کے وہ ایک اور نام دے دیں گے، اور اس میں ہوگا یہی کہ جو ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، اپرووڈ ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، ڈبل ویکسینیٹڈ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ایگزمپشنز ہوں گی کہ ان کو یہ چیزیں نہیں کرنی ہوں گی، اور اگر کسی کی ویکسینیشن نہیں ہوگی تو پھر ان کو یہ چیزیں جو ہیں کرنی ہوں گی. تو جو ریڈ لسٹ میں رہیں گے تو ان کو تو سب کچھ کرنا ہوگا نا، وہ تو ہوٹل کوارنٹائن ہو گیا. اور گرین اور ایمبر جو ہے وہ سمجھیں کہ وہ اسٹیٹس ہی ختم ہو جائے گا. تو اس میں جو ریکوائرمنٹ ہوگی وہ اوپن کر دیں گے، اور وہ اس میں جو ہے جو لوگ اس کرائٹیریا پہ آتے ہوں گے اس کو جو ہے وہ آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں گے، یا آ سکیں گے تو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ ہی آ سکیں گے. اچھا، اس حوالے سے ایک اور بات بھی یہ بھی ہے کہ جو ریڈ لسٹ ہے یہ تو جیسا میں نے کہا کہ ایز اٹ از ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور جو 1 اکتوبر کو ایکسپیکٹڈ ہے جو برطانیہ اپنا جو ہے اگلا جو ریویو کرنے جا رہی ہے، اور اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ 1 اکتوبر والے ریویو میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو یو کے گورنمنٹ جو ہے پاکستان کو ریڈ لسٹ سے نکال دے، لیکن جو اس کے بعد جو نئی لسٹ بنے گی وہ ایمبر ہی رہتی ہے، یا پھر جو ہے وہ ایک کوئی اور لسٹ بنے گی جس جو گرین اور ایمبر کا مکسچر ہوگا، اور اس میں وہ چلا جائے گا، ریڈ لسٹ سے نکل جائے گا. تو اس حوالے سے ریویو 1 اکتوبر میں ہوگا، اور اس میں ایکسپیکٹڈلی جو ہے وہ پاکستان 1 اکتوبر سے نکل سکتا ہے. لیکن اگین میں بتا دوں کہ اس میں پولیٹیکل انفلوئنس دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا پریشر ڈالتے ہیں. پاکستان والے ابھی کافی اچھا خاصا پریشر ڈال رہا ہے، جو انہوں نے ان کو پورا چارٹر پلین جو ہے وہ ریفیوز کر دیا اسلام آباد لینڈ کرنے سے. تو دس از اے ہیوج تھنگ، جو میرا نہیں خیال کہ پہلے کسی گورنمنٹ نے ایسا کیا ہو، اور پھر کسی گورنمنٹ نے اگر ایسا کیا بھی ہے، اتنی ہمت کی بھی ہے، تو اس کو پولیٹیکلی اور میڈیا میں آ کر اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ ہاں جی ہم نے اس جہاز کو، اس حکومت کو ہم نے نہ کی ہے. تو یہ پہلی دفعہ میں نے سنا اور دیکھا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ کسی کی ریکویسٹ کو جہاں پر اچھے تعلقات بھی ہوں ان کو اس طرح ٹرن ڈاؤن کر دیا ہے. تو یہ تھی آج تک کی اپڈیٹ. اس حوالے سے مزید کوئی بھی خبر آئے گی تو انشاءاللہ میں آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گا. تھینک یو فار واچنگ دس. السلام علیکم.